یزید، ایک نام کئی سوال۔ آج ہم بات کریں گے یزید کی ولی عہدی پر۔ کیا یزید کی ولی عہدی اسلامی تعلیمات کے مطابق تھی؟ ایک ایسا فیصلہ جس نے امت مسلمہ کی سیاست، قیادت، روحانی ورثے کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ آخر یہ فیصلہ حضرت امیر معاویہ نے کس کے مشورے سے کیا تھا؟ جانیے مکمل حقیقت اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مومنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وسڈم بائی مومنہ۔ یزید، جس نے پیدا ہوتے ہی حکومت و امارت کے گھر میں آنکھیں کھولی تھی، اس کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی گئی تھی۔ سیر و شکار کا شوقین تھا، کئی قسم کے شکاری کتے پال رکھے تھے۔ ان کی اس عادت کی وجہ سے عوام اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں ہی ان کے لیے بیعت ہو چکی تھی اور اکثر لوگ اسی وجہ سے بھی ان سے ناراض تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لینا ایک سخت غلطی تھی۔ البتہ مغیرہ بن شعبہ کی غلطی ان سے بھی بڑی تھی، کیونکہ یزید کی ولی عہدی کا مشورہ مغیرہ بن شعبہ نے ہی دیا تھا، اور اسی وجہ سے حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مغیرہ بن شعبہ نے مسلمانوں میں ایک ایسی رسم جاری ہونے کا موقع پیدا کر دیا جس سے مشورہ جاتا رہا اور باپ کے بعد بیٹا بادشاہ ہونے لگا۔ جہاں تک شام والوں کی بات ہے، انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اس لیے جب حضرت امیر معاویہ نے لوگوں سے یزید کی ولی عہدی پر بیعت لینا چاہی تو بہت سو نے یزید کو نااہل قرار دے کر اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خاص طور پر مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے انکار کر کے عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ یوں تو تمام عالم اسلام نے یزید کی ولی عہدی کو تسلیم کر لیا تھا، سوائے حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کے۔ یزید کو ان دونوں حضرات سے بہت خطرہ تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ان میں سے اگر کسی ایک نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا تو حجاز اور عراق کی اکثریت لازماً ان کا ساتھ دے گی اور ایک زبردست شورش برپا ہو جائے گی۔ چنانچہ یزید نے حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو فرمان بھیجا کہ ان دونوں کو طلب کر کے فوراً بیعت لے لو۔ ولید نے مروان بن حکم سے مشورہ کیا تو اس نے جواب دیا کہ بلا تاخیر دونوں اصحاب کو بلا کر بیعت لے لو، اور اگر وہ پس و پیش کریں تو قتل کر دو، کیونکہ اگر اس معاملے میں نرمی سے کام لیا گیا تو جا بجا فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ولید نے حضرت امام حسین کو بلایا اور یزید کا خط دکھا کر بیعت کی درخواست کی۔ اس پر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جب تم عام لوگوں سے بیعت لے لو گے تو میں بھی آ جاؤں گا۔ ولید امن پسند تھا اور دباؤ ڈالے بغیر حضرت امام حسین کو رخصت کر دیا۔ مروان کو اس کی خبر ہوئی تو بہت غصہ ہوا کہ تم نے ان کی بیعت کا موقع ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ دوسری طرف جب عبداللہ بن زبیر کو بیعت کے لیے طلب کیا تو اس نے 1 روز کی مہلت چاہی اور راتوں رات مکہ روانہ ہوا۔ ولید نے تعاقب میں بندے بھیجے لیکن وہ ہاتھ نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین بھی اپنے اہل و عیال سمیت مکہ چلے گئے، کیونکہ مدینہ میں یزید کی بیعت کیے بغیر رہنا ناممکن تھا۔ دوسری طرف کوفہ والوں نے جب حضرت امیر معاویہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کا حال سنا تو آپس میں مشورہ کر کے یہ طے پایا کہ یزید کی خلافت سے انکار کر کے حضرت امام حسین کو امیر المؤمنین بنایا جائے۔ اور اسی دوران کوفہ والوں کو یہ بھی خبر ہوئی کہ امام حسین نے بیعت سے انکار کر کے اور مدینہ کی رہائش کو ترک کر کے اپنے اہل و عیال سمیت مکہ پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ کوفہ والوں نے آپ کو اپنے ہاں بلاوے کے لگاتار خطوط بھیجنے شروع کیے، اور چند لوگوں نے تو خود مکہ میں حاضر ہو کر کوفہ چلنے کی درخواست
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مومنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم بائی مومنہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے یزید کی ولی عہدی کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں حضرت امام حسین کی کوفہ کی طرف روانگی کا حال، اس پر پانی کی بندش اور شہادت حسین جو تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کو اپنے ہاں بلاوے کے لگاتار خطوط بھیجے تھے، اور بعض معززین نے تو خود حاضر ہو کر بھی کوفہ چلنے کی درخواست کی۔ کوفہ والے حضرت امیر معاویہ ہی کے زمانے سے حضرت امام حسین کے ساتھ خط و کتابت رکھتے تھے، اور بار بار یہی خطوط بھیجتے کہ آپ کوفہ چلے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حضرت امام حسن کوفہ والوں کی طبیعت سے خوب واقف تھے، اس لیے انہوں نے فوت ہوتے وقت حضرت امام حسین کو یہ وصیت کی تھی کہ کوفہ والوں کے فریب میں کبھی نہ آنا۔ حضرت امام حسین کے پاس جب مسلسل خطوط آنے لگے تو اس پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا اور کہا کہ اگر کوفہ کے تمام لوگ میری بیعت پر متفق ہوں تو مجھے اطلاع دیں تاکہ میں وہاں آ جاؤں۔ مسلم کوفہ پہنچے تو کوفہ کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو ٹوٹ پڑے، اور چند ہی روز میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ یہ حالات دیکھ کر مسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ اہل کوفہ آپ کی امامت کے دل و جان سے خواہ ہیں، اس لیے فوراً تشریف لے آئیں۔ کوفہ کے حاکم نعمان بن بشیر کو جب مسلم کی آمد کی خبر ملی تو اس نے ان پر کوئی سختی وغیرہ نہ کی، بلکہ نہایت پرامن طریقے پر سمجھایا کہ تم لوگ امت میں فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اس کا انجام سب مسلمانوں کے حق میں برا ہوگا۔ یزید کے جاسوسوں نے اطلاع بھیجی کہ اگر کوفہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو نعمان کے بجائے کسی اور کو حاکم بنا کر بھیجو جو یہاں کے فسادیوں کا استحصال کر سکے، ورنہ نتائج خراب ہوں گے۔ یزید نے فوراً اس پر عمل کیا اور نعمان کو معزول کر کے عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا والی مقرر کر دیا، اور اسے سخت تاکید کی کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس فتنے کو ختم کر دے اور مسلم بن عقیل کو وہاں سے نکال دے یا قتل کر دے۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی اعلان کیا کہ میں فرمان بردار لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا برتاؤ کروں گا، لیکن فتنہ پھیلانے والوں کا تشدد کے ساتھ کلا کما کر دوں گا۔ جب مسلم بن عقیل کو ان اعلانات کی اطلاع ہوئی تو اپنی پہلی رہائش ترک کر کے ہانی بن عروہ سے پناہ مانگی۔ انہوں نے پناہ دی۔ ان پر بھی کوفہ والوں کی آمد و رفت میں کوئی فرق نہ آیا اور بیعت کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ کسی طرح ابن زیاد کو اس کی خبر ہو گئی تو ہانی کو بلا کر ڈرایا دمکایا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ کوفہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے ہیں۔ مسلم اپنے 18,000 ساتھیوں کے ساتھ نکل پڑے اور ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت گنے چنے کل 50 آدمی تھے، اس لیے مقابلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر اس نے کوفہ کے شرفاء اور رؤساء کو حکم دیا کہ تمہارے قبیلے کے لوگ مسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، لہٰذا مخالفت سے باز آ جائیں ورنہ سخت اذیتیں دی جائیں گی۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ کیفیت دیکھی تو سخت پریشان ہوئے۔ آخر انہوں نے کسی کے ہاں پناہ لی۔ ابن زیاد کو اس کی بھی خبر ہو گئی اور محمد ابن اشعث کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ محمد ابن اشعث نے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل اور ہانی دونوں کے قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ ان کا بچنا ناممکن ہے تو ابن اشعث سے درخواست کی کہ وہ ان سب حالات سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اطلاع دیں اور ان سے کہیں کہ کوفہ والے ہرگز قابل اعتبار نہیں ہیں، جس طرح انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس طرح آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جہاں تک آ چکے ہیں وہیں سے فوراً لوٹ جائیں۔
محمد ابن اشعث سے اس حکم کی تعمیل کا عہد کیا اور دوسرے ہی روز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں قاصد روانہ کر دیا۔ مسلم بن عقیل جب ابتدا میں کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا تھا کہ آپ کوفہ فوراً پہنچ جائیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ عزیز و خیرخواہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کوفہ جائیں۔ سب نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہاں یزید کا مقرر کردہ عامل موجود تھا، جس کے پاس فوجی طاقت اور زر و مال کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بخوبی سمجھ رہے تھے کہ یزید کی سلطنت کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوئے اس کی بیعت کے بغیر چارہ نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ بنو امیہ نے اپنی فوجی طاقت کے زور سے ایک دنیاوی بادشاہت قائم کر لی ہے۔ ایسے حالات میں مکہ کی رہائش یا حرم کی پناہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا وجود بنو امیہ کے حکمرانوں کے لیے ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہیں زیادہ خطرناک تھا، اس لیے ان سے بیعت لیے بغیر وہ انہیں سلطنت کے کسی گوشے میں بھی چین سے نہ رہنے دیتے۔ حضرت امام حسین پر یہ حقیقت بخوبی واضح تھی، اس سے انہوں نے حق کو ظاہر کرنے کا یہی موقع بہترین سمجھا، چنانچہ اپنے دل سے فیصلہ کر کے روانہ ہوئے۔ ثعلبہ کے مقام پر محمد ابن اشعث کا بھیجا ہوا قاصد ملا، جس نے مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر دی اور ان کا آخری پیغام سنایا۔ اس وقت جو لوگ حضرت امام حسین کے ساتھ تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایسے حالات میں واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو مسلم کا ہوا ہے۔ اس پر مسلم بن عقیل کے عزیز و اقارب غصہ ہو گئے اور کہا کہ ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے، بلکہ کوفہ جا کر یا تو اپنے مقتول بھائی کا بدلہ لیں گے یا اسی طرح جانیں قربان کر دیں گے۔ چنانچہ سفر جاری رہا، مگر دیگر قبائل کے لوگ ساتھ چھوڑ گئے اور صرف اپنے ہی خاندان کے افراد رہ گئے۔ ابن زیاد کو آپ کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی، اس نے آپ کو روکنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ چنانچہ چشمہ شراف سے آگے بڑھے تو کوفہ کا ایک سردار حر بن یزید تمیمی 1000 سوار کے ساتھ آگے آیا اور کہا کہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے لے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ لوگوں نے خود ہی مجھے اپنے ہاں بلایا تھا، اگر تم اپنے عہد پر قائم نہیں ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اسی دوران ایک دوسرا لشکر عمر بن سعد کی سرکردگی میں آ پہنچا۔ ابن سعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قریبی رشتہ دار تھا اور اس کی دلی خواہش تھی کہ مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے یزید کی بیعت پیش کرو، اگر قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ ان پر پانی بند کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کسی قیمت پر بھی یزید کے خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ساحل فرات پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ کربلا کے لک ودک صحرا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ بچے پیاس سے بلک رہے تھے اور جوان نڈال ہو رہے تھے، مگر ظالموں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ جنگ ناگزیر ہو گئی ہے تو اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ مقابلے کو نکلے۔ 10 محرم 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، مگر 4000 لشکر کے سامنے 72 آدمیوں کی مختصر سی جماعت کیا حیثیت رکھتی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر 45 زخم تیر کے تھے، مگر آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ جب حضرت امام حسین کا گھوڑا مارا گیا تو پھر پیدل لڑنے لگے۔ دشمن نے بائیں ہاتھ پر وار کیا جو کٹ کر الگ گر پڑا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جوابی کارروائی کرنا چاہی، لیکن ان کا دایاں ہاتھ بھی بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا۔
کہ اچانک دشمن نے پیچھے سے نیزے سے وار کر دیا جو شکم سے پارا ہو گیا۔ اس نے نیزہ کھینچا اور اسی کے ساتھ ہی آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دشمن کو اس پر بھی صبر نہ آیا اور ایک بدبخت نے بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا اور یزید کے پاس بھیج دیا۔ اس مارکے میں علی بن حسین رضی اللہ عنہ زندہ بچ گئے تھے اور یہی علی بن حسین بعد میں امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مومنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وسڈم بائی مومنہ۔ واقعہ حرہ یزید بن معاویہ کے دور میں سانحہ کربلا کے بعد دوسرا بڑا شرمناک سانحہ تھا۔ مدینہ پر شامی افواج نے چڑھائی کی تھی جس میں انہوں نے ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی اور مدینے میں قتل عام کیا گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا جو واقعہ حرہ کہلاتا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ سانحہ کربلا کے بعد حجاز میں یزید کے خلاف غم و غصہ اور نفرت اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا اور وہاں سے ایک انقلاب اٹھ رہا تھا۔ اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور اہل مدینہ نے بھی یزید کے خلاف کارروائی شروع کر دی تھی۔ اس صورتحال میں یزید نے اہل مدینہ کو سمجھانے کے لیے ایک وفد دمشق بلوایا، لیکن سانحہ کربلا نے لوگوں میں جو غم و غصہ اور نفرت پیدا کر دی تھی، اس کے سبب وہ وفد مطمئن نہ ہوا اور وفد نے واپس مدینہ لوٹتے ہی یزید کے امیر عثمان بن محمد کو معزول کر کے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور کلم کلا بنو امیہ کی مخالفت اختیار کر دی۔ ان واقعات کا علم جب یزید کو ہوا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ منورہ پر فوج کشی کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ یزید کے حکم پر 12,000 آدمیوں کو لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ لشکر کی روانگی کے وقت یزید نے بذات خود چند احکامات کی پابندی کا حکم دیا تھا اور وہ احکامات یہ تھے کہ اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دینا تاکہ وہ اس عرصے میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ 3 دن کے بعد اگر وہ اطاعت قبول نہ کرے تو جنگ کرنا۔ تیسرا یہ کہ جنگ میں کامیابی کی صورت میں 3 روز تک قتل عام جاری رکھنا اور مال و اسباب لوٹنا۔ ان احکامات پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے مسلم بن عقبہ اپنے لشکر کے ہمراہ مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر مسلم نے اہل مدینہ کو مصالحت کی دعوت دی اور ساتھ ہی 3 دن کی میعاد مقرر کی، لیکن اس عرصے میں اہل مدینہ خاموش رہے۔ 3 دن کے بعد مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو جنگ یا صلح میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اہل مدینہ یزید کی اطاعت قبول کرنے پر تیار نہ تھے، انہوں نے جنگ کو ترجیح دی۔ جنگ میں مدنی لشکر کی قیادت صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ نے کی، لیکن اہل مدینہ کو شکست ہوئی اور اس جنگ میں بہت بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ مسلم نے فتح حاصل کرنے کے بعد یزید کے حکم کے مطابق قتل و غارت گری کی اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ اس واقعے میں سینکڑوں شرفائے قریش و انصار اور ہزاروں دیگر قبائل کے آدمی شہید ہو گئے۔ 3 دن کے بعد باقی ماندہ لوگوں سے جبراً بیعت لے لی گئی۔ مدینۃ النبی پر حملہ یزیدی عہد کا ایک بہت بڑا شرمناک المیہ تھا جو واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ میں 3 دن قتل عام کے بعد مسلم بن عقبہ یزید کے حکم پر اپنی فوج کو لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ مسلم بن عقبہ بیمار تو تھا ہی، راستے میں بیماری نے اور ترقی اختیار کی اور مقام ابوا میں اس کی حالت نازک ہو گئی تو اس نے حسین بن نمیر کو بلا کر اپنی جگہ فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور خود مر گیا۔ مدینہ سے جو لوگ فرار ہوئے تھے وہ بھی مکہ میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ ادھر خوارج نے بھی عبداللہ بن زبیر کی مدد کرنی مناسب سمجھی اور وہ بھی مکہ میں آ گئے تھے۔ اس سال حج کے موقع پر تمام اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی تھی۔ حسین بن نمیر لشکر شام کو لیے ہوئے مکہ کے قریب پہنچا اور عبداللہ بن زبیر کے پاس پیغام بھیجا کہ یزید کی اطاعت کر لو ورنہ مکہ پر حملہ ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر نے مقابلے کی تیاری کی۔ عبداللہ بن زبیر کے بھائی منذر بن زبیر جو مدینہ سے مکہ میں آ گئے تھے، عبداللہ بن زبیر کی فوج کے ایک حصے کے سردار مقرر ہوئے۔
سب سے پہلے انہوں نے ہی میدان میں نکل کر لشکر شام کا مقابلہ کیا۔ منذر بن زبیر کے ہاتھ سے کئی شامی مارے گئے۔ شام تک لڑائی جاری رہی لیکن شکست و فتح کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ یہ لڑائی محرم 64 ہجری کو شروع ہوئی تھی۔ اگلے روز حسین بن نمیر نے جبل ابو قبیس پر منجنیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگباری شروع کر دی اور مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ و سنگباری 3 ماہ ربیع الاول تک جاری رہی۔ ربیع الاول کو شامیوں نے روئی اور گندک اور رال کے گولے بنا بنا کر اور جلا جلا کر پھینکنے شروع کیے، جس سے خانہ کعبہ کا تمام غلاف جل گیا اور دیواریں سیاہ ہو گئی۔ 2 منجنیقیں رات دن سنگباری اور گولہ باری میں مصروف تھی۔ مکہ والوں کے لیے گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ پتھروں کے صدمے سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تھی اور چھت گر گئی تھی۔ اہل شام کے اس محاصرے نے بہت شدت اور سختی اختیار کی۔ یہاں اہل شام خانہ کعبہ اور شہر مکہ پر سنگباری کر رہے تھے اور وہاں حوران کے مقام پر یزید کی موت واقع ہوئی۔ یزید کے مرنے کی خبر اول حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچی۔ عبداللہ بن زبیر نے بلند آواز سے شامیوں سے کہا کہ بدبختو، تم اب کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارا گمراہ سردار مر گیا ہے۔ حسین بن نمیر نے اعتبار نہ کیا اور اس بات کو عبداللہ بن زبیر کی فریب دہی پر محمول کیا، لیکن تیسرے دن جب اس کے پاس ثابت بن قیس نخعی نے کوفہ سے آ کر یزید کے مرنے کی خبر پہنچائی تو اس نے فوج کو محاصرہ اٹھانے اور کوچ کرنے کا حکم دیا اور یہی پر لڑائی رک گئی۔ مکہ کا محاصرہ اور اس پر سنگباری یزید کی زندگی کا تیسرا سیاہ کارنامہ تھا۔